اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح مکہ کے بہت سارے قبیلوں کے سردار جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام دینے سے کیسے روکا جائے اس کے متعلق وہ مختلف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس موقع پر ابو جہل کہتا ہے کہ میرے پاس ایک سب سے بہترین تجویز ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اور کوئی حل کام بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمام قبیلے مل کر یہ کام کریں گے تو اس صورت میں کسی ایک قاتل کو ڈھونڈنا ممکن نہیں ہوگا، اور ابو لہب سردار ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا چکا ہے، اور اس لیے ہمیں کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اگر خون بہا دینا پڑا تو تمام قبیلے مل کر خون بہا دے دیں گے، جو مشکل نہیں ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنی ہاشم تمام قبیلوں سے جنگ بالکل نہیں کر سکے گا۔ اس طرح ہمیں نئے دین سے چھٹکارا مل جائے گا اور ہمارے خداؤں کو بھی کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا، اور ہماری پریشانی کا اس سے بہترین حل کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کی یہ تجویز سب کو پسند آتی ہے۔ وہ سب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مکمل رازداری کے ساتھ ہر قبیلے سے ایک بہترین نوجوان لیا جائے گا اور رات کی تاریکی میں یہ حملہ کیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے کی آخری جو 3 یا 4 راتیں ہیں جن میں چاند کی روشنی نہیں ہوگی، ان میں سے ایک رات یہ کام کیا جائے گا۔ ابو جہل اس کارروائی کی نگرانی اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ قریش کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ چال چلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی قابل ذکر مسلمان موجود نہیں۔ جو مسلمان مکہ میں موجود ہیں وہ نہایت بے بس اور مجبور ہیں، اور قریش کو پتہ ہے کہ وہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کریں گے۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار رقیقہ بنت ابی سیفی بن ہاشم، جن کی شادی قبیلہ بنی زہرہ میں ہوئی تھی، ان کو قریش مکہ کے اس منصوبے کا علم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے کسی ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کی اطلاع پہنچا دیتی ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے یہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ اچھا، اب اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے قریش اپنی کمیٹی بناتے ہیں، اور اس کمیٹی میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ابو جہل بھی شامل ہوتا ہے اور ابو لہب بھی شامل ہیں۔ اور ابو لہب جو کہ اس وقت بنی ہاشم کے قبیلے کی سردار ہیں، جن کا فرض تھا سردار ہونے کے ناطے کہ اپنے قبیلے کے ہر فرد کی حفاظت اپنے ذمے لیں، وہ اپنے ہی بھتیجے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر کفار مکہ یہ سازش کر رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 54 میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہجرت کرتے ہوئے میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آتے ہیں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر نہیں آتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی ان سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کوئی اور ہے تو بتائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سوائے گھر والوں کے اور کوئی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے ہیں کہ بالکل آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہاں میں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس دن
پہلی دفعہ دیکھا کہ خوشی کے موقع پر بھی کوئی روتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک شخص جن کا نام تھا عبداللہ بن اریقت، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ یثرب جانے والے تمام مشہور اور غیر مشہور راستوں سے واقف تھے، ان سے معاوضہ طے کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشہور راستے سے یثرب لے کر جائیں گے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے، تم میری چادر اوڑھ کر کھڑکی کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ جاؤ، اور ساتھ میں ہی ان کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں محفوظ ہیں، میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں، تم یہ امانتیں لوگوں کے سپرد کر دینا، اب تم سے یثرب میں ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ ہجرت کا سفر نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔